الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. آج کے دن کی مناسبت سے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا المناک و غمناک دلسوز دن ہے. اس کی مناسبت سے آپ سب مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے. امام رضا علیہ السلام کے موضوع پہ اگرچہ گفتگو طویل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، لیکن اس دن کے مناسبت سے ہم کچھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور براہ راست روایات اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ کریں گے. وقت ہمارے پاس قلیل ہے، اس لیے حدیث مبارک صحیح سند البتہ روایات آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہیں کہ اس کی سند میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے. یہ ایک ضروری امر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام یا عقائد یا بنیادی جو تعلیمات ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے معتبر اور مستند احادیث کا مطالعہ کیا جائے. ایک غلط روش ہمارے ہاں رائج ہے اور یہ عام ہمیں فضا معلوم ہوتی ہے، عوام الناس میں بھی، طلاب گرامی میں بھی، کہ علم حدیث کو نہ مطالعہ کیا، نہ پڑھا، نہ علم رجال پڑھا، نہ ایسے علوم ہیں کہ شرح حدیث کر سکیں، نہ پہچان سکیں، اس کو گروپوں میں ڈال کے وہ حدیثوں کو چلاتے رہتے ہیں. گویا کہ وہ بھی ایک اپنے لیے اسے استعمال کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا تعارف ہو جائے، کوئی ہماری بھی کوئی چیز بن جائے. دنیاوی ایک استعمال اس کا کہلاتا ہے. جب تک ایک حدیث کے بارے میں انسان مطمئن نہ ہو جائے، اس کے صدور کے بارے میں ایک علم حاصل کر لے، پھر اس کی شرح کو وہ دیکھ لے، اس کو قرآن سے ملا لے، دیگر معتبر روایات سے ملا لے، جب تک یہ مراحل طے نہ کرے تب تک اس سے معنی نہیں لینا چاہیے. اور یہ فضا اس قدر خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے کہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے اہل بیت علیہ السلام کو گویا کہ ایک خالی سبب بنایا ہوا ہے. اگر کسی کا دل للچا رہا ہے سیاسی پوسٹوں پہ جانے کے لیے، وہ امام رضا علیہ السلام کے ولی عہدی کے موضوع کو ایک بہانہ بنا لے گا. اگر کسی نے اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کرنا ہے، وہ اپنا کوئی ایک دکان یا سلسلہ کھول کے شروع کر دے گا. تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام دنیا کمانے کے لیے نہیں ہیں، ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہیں. لہذا استعمال نہیں نظر آنا چاہیے ان کی ہستیوں کا. ہدایت کے لیے تمسک ہونا چاہیے، تعلق اور ربط قائم کرنا چاہیے. ہم جس موضوع کو آج ڈسکس کرتے ہیں وہ ولی عہدی کا ہی موضوع ہے. اس موضوع پہ طویل تبصرہ اور تجزیہ تحلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے، البتہ اپنے نظریات کے تحت نہیں بلکہ قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں جو سیاست اور حاکم اور امام معصوم کے وظائف بیان کیے گئے ہیں اس کے تناظر میں تجزیہ تحلیل کی ضرورت ہے. پہلی چیز، جیسے ابھی پاکستان میں یہ والے بڑے مسائل اٹھے اور ہر فرد کہ جس نے کوئی حکمران سے ملنا ہے، کسی کے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کسی اقتدار کی کرسی کے اوپر براجمان ہونا ہے، وہ آ جا کے ولی عہدی امام رضا علیہ السلام کا حوالہ دیتا ہے. اور بنیادی ترین فرق دونوں کے عمل میں، امام رضا علیہ السلام بلا شک و شبہ حکومت میں گئے، شک نہیں ہے، لیکن اگر اس کا ابتدائی حصہ ہی مطالعہ کیا جائے، کیونکہ کتاب عیون و اخبار الرضا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور قدیمی ترین ماخذات میں سے ہے. اس کا 40 نمبر چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 40 لکھ لیں آپ. وہ صرف ولی عہدی کے موضوع کی پر روایات اس میں شامل ہیں. 40 نمبر چیپٹر، جلد نمبر 2، اور اس کا ٹاپک کا، اس چیپٹر کا نام کیا ہے؟ یہی نام ہے کہ ولی عہدی جو مامون کی قبول کی. اس میں 30 روایات ہیں، 30 روایات اور احادیث ہیں اور متعدد صحیح سند ہیں روایات. ہم صرف اس چیپٹر سے ساری حدیثیں نہیں صحیح سند پڑھ سکتے، چند احادیثیں صحیح سند پڑھیں گے اور بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پہ. لیکن اب آپ کے لیے ایڈریس پورا کامل سامنے آ گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 30 روایتیں ہی ہیں بس اس موضوع پہ، نہیں، بلکہ الکافی میں جو امام رضا علیہ السلام کا باب ہے
ان کے مولد کے اعتبار سے اور جو امامت کے اعتبار سے ان کا چیپٹر ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چیپٹر میں ایک طویل روایت ہے، صحیح سند ہے، وہ شیخ صدوق نے نقل نہیں کی، وہ بہت خوبصورت روایت ہے، آغاز سے لے کے شہادت امام رضا علیہ السلام تک ذکر ہے اس میں، اور وہ صحیح سند روایت بھی ہے۔ یعنی بعض ایسی روایات اور احادیث ہیں جو الکافی میں صحیح سند ہیں، شیخ صدوق نے نقل نہیں کی، اور بعض شیخ صدوق نے نقل کی ہیں، کلینی محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نقل نہیں کی۔ اس لیے یہ گمان نہ کریں کہ کسی نے یہ 30 روایتیں یا احادیث پڑھ لیں تو ولی عہدی کا ٹاپک اس نے پورا کا پورا کور کر لیا، نہیں، اسے دیگر کتب احادیث کی طرف بھی رجوع کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد تاریخی ماخذات ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ آپ اگر اس چیپٹر کا عنوان پڑھ لیں تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولی عہدی کا بہانہ بنا کے جو افراد اقتدار کی کرسی لینا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کی شخصیت اور ان کے کردار وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نظر آ جائے گا۔ آپ چیپٹر کا نام دیکھیں، باب سبب، باب السبب الذی من اجلہ قبل علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سبب جس کی وجہ سے علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام علیہ السلام نے ولایت العہد من المأمون، مامون سے ولایت عہد کو قبول کیا۔ وذکر ما جرى فی ذلک، اور جو اس میں ہوا اس کا ذکر اس باب میں کیا جا رہا ہے، من کرہ ومن یا من کرہ ومن رضی بہ وغیر ذلک، کہ اس باب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مثلا آپ یہ اسے من کرہ ومن رضن بہ وغیر ذالک، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ولایت عہدی کو قبول کرنے میں ناپسندیدگی کا جو مظاہرہ کیا، اور امام علیہ السلام جن چیزوں کے بارے میں راضی ہوئے اس کا تذکرہ ہے۔ یعنی ابتدا میں ہی یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ امام رضا علیہ السلام ناپسندیدہ جانتے تھے، ان کی جو اپنی محفلیں ہوتی تھی اس میں مامون کو طاغی کہتے تھے، طاغوت کہتے تھے، شیعوں کے دل سے مامون کی حکومت کو باہر نکالتے تھے۔ حکومت میں اس شرط کے ساتھ آئی کہ نہ میں کوئی حکم جاری کروں گا اور نہ میں کسی کو کسی کام سے روکوں گا، کاملاً بائیکاٹ حکومت کا کیا۔ اب آپ جو امام رضا علیہ السلام کے ولی عہدی کا بہانہ بنا کے لوگ آتے ہیں، آپ ان کے طور طریقے دیکھیں، ان کی آپ ذاتی محافل میں دیکھیں، وہ لوگوں کے دل میں اس طاغوتی حاکم کی محبت ڈال رہے ہیں، وہ اس حکومت کی محبت ڈال رہے ہیں، لوگوں کے درمیان اس حکومت کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ حکومت میں آ کے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، جبکہ امام رضا علیہ السلام لینا نہیں چاہ رہے۔ کس طریقے سے اس کو موازنہ کر کے ہم ایک جواز پیدا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا آئیں اب ہم احادیث دیکھتے ہیں۔ یعنی ابتدا میں ہی چیپٹر کے نام سے ہی دونوں کے کردار اور دونوں کے جو گفتار اور آگے اقدامات ہیں وہ سامنے ہمارے آ جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، حکومت سے، مامون کو طاغوتی قرار دیتے ہیں، دلوں میں شیعوں کی اس سے نفرت ابھارتے ہیں، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام حکومت میں آنے کے باوجود کسی امر حکومت میں شریک ہونا نہیں چاہتے۔ اس کے برعکس وہ علماء یا وہ افراد جو امام رضا علیہ السلام کا بہانہ بنا کے اقتدار کی کرسی کے اوپر براجمان ہونا چاہتے ہیں، وہ ایک حاکم جس کی عدالت کا کچھ ثبوت نہیں ہے، جس کے ارادوں اور عزائم کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی دلوں میں محبت بھی ڈالتے ہیں، اس کی اعلانیہ طور پہ حمایت بھی کرتے ہیں، اور اقتدار میں آ کے حکومت کو خود حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کس طرح سے جواز پیدا ہو سکتا ہے؟ لہذا کسی قسم کے یعنی وہ حکومت میں آنے پہ راضی بلکہ والہانہ طور پہ استقبال کرتے ہوئے اقتدار کو لینا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر گویا کہ غصے کے گھونٹ پی جاتے ہیں، اور موت اور حکومت کے درمیان جب معاملہ دائر ہوتا ہے تو تب ایک پیشکش کو شرائط کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو کوئی راضی نہیں ہے کہ آپ حکومت میں آئے، ادھر تو امام رضا علیہ السلام کے لیے پورا سازش اور ایک پلان بنایا گیا کہ آپ حکومت میں آئیں، تو کوئی آپس میں مشابہت و آپس میں کسی قسم کا مشارکہ، ایک تشابہ یا نقطہ اشتراک نظر نہیں آتا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
اقتدار کی ہوس کو حاصل کرنا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولی عہدی کے بہانے سے ایک یہ مذموم عمل ہے۔ آپ کوئی اور جواز لا سکتے ہیں، کوئی اور آپ استدلال لا سکتے ہیں، کم سے کم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولی عہدی کو استدلال کے طور پہ ان امور میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ روایت نمبر 1 ہے، اس 1 نمبر روایت کو ترک کرتے ہیں، ہم حدیث نمبر 2 کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث ریان بن سلط سے ہے اور یہ صحیح سند روایت ہے۔ یہ روایت میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھوں گا اور کوشش کریں گے کہ بعض جگہوں پہ بس تھوڑی بہت تشریح بیان کی جائے، وإلا یہ روایت کا پڑھنا کتاب سے آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ لیکن اس طرف توجہ رکھیں کہ اس چیپٹر میں 30 روایات ہیں، 30، اور کم سے کم ہمارا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ ایک مرتبہ اول سے آخر تک یہ 30 روایات پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پھر ہم کوئی رائے یا کوئی نظر یا کوئی تجزیہ تحلیل پیش کریں۔ حدیث صحیح سند ہے، اس میں تمام راوی معتبر ہیں۔ ریان بن سلط کہتے ہیں دخلت علی علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت لہ، اور میں نے ان سے کہا، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، الناس یقولون، لوگ تو یہ کہتے ہیں، یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انک قبلت ولایت العہد، آپ نے یہ ولی عہدی قبول کی ہے، مع اظہار کا الزہد فی الدنیا، جبکہ اپنے عمل سے تو آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ دنیا سے بے رغبت ہیں، زہد اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس جگہ پہ اگرچہ ایک اور بحث میں جانا بھی ہمارے لیے مفید ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے صرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ولی عہدی سے مراد کیا تھا؟ اس دور میں حکومتی منصب کیسے تقسیم ہوا کرتے تھے؟ کیونکہ بادشاہت تھی، لیکن بادشاہت کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ ادھر ہم مختصر ایک جواب دیتے ہیں، کیونکہ جائزہ لینا چاہیے کہ مامون یا عباسی حکمرانوں نے جب حکومت کو تشکیل دیا تو حکومت کس طرح منصبوں کے اعتبار سے تقسیم ہوتی تھی۔ جیسے آج کے دور میں صدر ہے، وزیر اعظم ہے، پارلیمنٹ ہے، پھر وزراء ہیں، پھر وزیر اعلیٰ ہے، پھر بڑے بڑے شعبہ جات کے وزراء ہیں۔ اس طرح سے حکومت عباسی کس طرح سے تقسیم ہوتی تھی۔ خلاصہ کلام، ولی عہدی کا مطلب ہے جانشین۔ اگر مامون مر گیا تو امام رضا علیہ السلام حکومت کے اوپر خلیفہ بن جائیں گے۔ اس نے پہلے خلافت کی پیشکش کی، لیکن خلافت کی پیشکش کو امام علیہ السلام نے کاملاً رد کیا، پھر ولی عہدی کی پیشکش کی۔ بہرحال یہ تفصیلی واقعہ الکافی کی صحیح سند روایت میں وارد ہوا ہے، ادھر آپ مراجعہ کریں، اس میں تفصیل سے لکھا ہے کہ مدینہ میں امام رضا علیہ السلام تھے تو بار بار مامون خط لکھا کرتا تھا، اتنے خط لکھے اور اتنا ابھارا کہ امام علیہ السلام کو بالآخر سفر کرنا پڑا۔ اور ولی عہدی کتنا عرصہ امام ولی عہدی پہ رہے؟ صرف 2 سال۔ صرف 2 سال امام علیہ السلام حکومتی اس عہدے کے اوپر سرکاری طور پہ رہے۔ آگے ملاحظہ کریں، اب دیکھیں اس نے ایک تانا بتایا، جو کیونکہ مامون اصل میں یہی پروپیگنڈا کرنا چاہتا تھا، اس کے 3-4 اہم اسباب تھے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی میں لانا۔ کیونکہ امام علیہ السلام کے جو علوی یعنی شیعہ علوی تھے وہ آئے روز خروج کیا کرتے تھے۔ ایک تو وہ ان سے بڑا تنگ تھا مامون، اسے ہمیشہ انہیں علوی یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد بالخصوص اور امام علی علیہ السلام کی اولاد سے نکلا کرتے تھے، خروج کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں ایک روایت امام صادق علیہ السلام کی وارد ہوئی ہے، کتاب السرائر میں ابن ادریس حلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، اور شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پہ اعتماد کرتے ہوئے اپنی کتب میں استدلال بھی کیا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ میرے شیعہ اس وقت تک خیر و عافیت سے رہیں گے جب تک ان میں سے خروج کرنے والے نکلتے رہیں اور ان ظالموں کے خلاف خروج کرتے رہیں، اور میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کا نفقہ اٹھاؤں جو یہ خروج کرتے ہیں۔ تو اس لیے خروج کیا کرتے تھے۔ اس کے کئی اسباب تھے کہ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانے کے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ شیعوں کو مطمئن کر سکے۔ ایک سازش یہ تھی کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا جو دیندار چہرہ تھا اس کو مسخ کیا جا سکے، اس لیے ان میں سے ایک یہ پروپیگنڈا تھا کہ آپ تو اپنی زندگی میں کہتے ہیں مجھے اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ حکومتی منصب، اقتدار کی کرسی، ان چیزوں سے کیا لینا دینا، میں تو دنیا سے زہد اختیار کرتا ہوں، دنیا نہیں مجھے چاہیے۔ لیکن دوسری طرف آپ نے ولی عہدی کو قبول کر لیا۔ فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا
قد علم اللہ کراہتی لذالک، اللہ کو میری ناپسندیدگی کا پتہ ہے۔ اب ریان کو کہہ رہے ہیں میں اسے ناپسند جانتا ہوں۔ اور یہاں پہ ہم ان افراد سے پوچھتے ہیں کہ جو امام رضا علیہ السلام کا بہانہ بنا کے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں یا کرسی کے لیے منصب کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان سے پوچھیں آپ اس عمل پہ راضی ہیں یا آپ راضی نہیں ہیں؟ امام تو ناپسندیدہ جانتے تھے، اور آپ کی تو دن رات نہ عبادت کا پتہ نہ کسی اور چیز کی خبر انسان کو ہوتی ہے، صبح و شام بھاگ دوڑ الیکشنز کے لیے، بھاگ دوڑ اس کے اپنے گرد لوگوں کو اکٹھے کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان باتیں کرنا۔ آپ راضی ہیں، امام راضی نہیں تھے۔ یہ بہت بڑا ایک فرق ہے۔ پھر آگے ملاحظہ کریں، قد علم اللہ کراہتی لذالک فلما خیرت، امام آپ فرما رہے ہیں اس کی دلیل ہمیں کہاں ملے گی؟ الکافی کی روایت میں جو صحیح سند ہے، صحیح سند روایت کے جو مکتوبات اس نے لکھے، پھر بندے چھوڑے مامون نے، پھر دھمکیاں دی باقاعدہ، اس سے یہ پتہ لگتا ہے فلما خیرت، جب مجھ کو یہ اختیار دیا گیا بین قبول ذالک کہ تم ولی عہدی کو قبول کرو، او بین القتل، یا قتل ہو جاؤ۔ یعنی مکتوبات میں مامون نے واضح طور پہ یہ باتیں لکھیں کہ اگر آپ ولی عہدی کو قبول نہیں کرتے تو پھر آپ کو ہم قتل کریں گے۔ جب مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ تم ولی عہدی کو قبول کرو یا قتل کر دیے جاؤ گے، اخترت القبول علی القتل، تو اس وقت میں نے اس ولی عہدی کو قبول کیا قتل سے بچنے کے لیے، ترجیح دی قتل کے اوپر ولی عہدی کی قبولیت کو۔ ہمارے ہاں کوئی قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، بلکہ وہاں پہ تو خوش ہوں گے کہ آپ حضرت بیٹھ ہی جائیں تو بڑی اچھی چیز ہے، آپ یہ سیاسی پارٹی نہ بنائیں تو ہم آپ کے احسان مند ہوں گے۔ امام علیہ السلام کو تو مجبور کیا گیا، وہ تو کسی سیاسی پارٹی میں نہیں آنا چاہ رہے تھے۔ امام رضا علیہ السلام وہاں پہ کسی بھی سیاسی تحرک میں ان کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے تھے، لہٰذا وہ ایک الگ تدبیر امام رضا علیہ السلام بنائے ہوئے تھے اور اس کو لے کے چلنا چاہتے تھے، لیکن اس دور کی حکمران اور حکومت شدید خطرہ محسوس کرتی تھی امام رضا علیہ السلام سے، لہٰذا انہوں نے امام کے گرد جال ایک پھیلایا اور پورا پلان بنانے کے بعد ولی عہدی کے اندر، کیونکہ اس جال میں امام کو پھنسانے کے لیے ولی عہدی قبول کرانا ضروری تھی، تو کہا یہ قتل ہو جائیں ولی عہدی کو قبول کرے۔ اب امام علیہ السلام بھی وحی الہی کے محافظ ہیں، اور ان کا جو سینہ ہے وحی الہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے اس سے پر ہے، لہذا تدبیر الہی و حکمت الہی سے انہوں نے اس سازش کو ناکام بنایا، اور بالآخر معمون کہ خدا اس کے اوپر لعنت فرمائے، اس نے قتل کر دیا امام رضا علیہ السلام کو۔ آگے آپ ملاحظہ کریں، پھر امام فرماتے ہیں کہ اخترت القبول علی القد ویحہم، کہ ان کا برا ہو ان لوگوں کا، اما علموا، کیا یہ جانتے نہیں ہیں، ان یوسف کان نبیا و رسولا، یوسف علیہ السلام نبی اور رسول تھے، فلما دفعته الضرورت، جب وہ مجبور ہوئے، ضرورت سے مراد ادھر ہوا کہ ان کے اوپر واجب ہو گیا، ان کے لیے ضروری ہو گیا، یعنی وہ مجبور کر دیے گئے یوسف علیہ السلام الی تولی خزائن العزیز، کہ عزیز مصر کے خزائن کے متولی بن جائیں، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ تم مجھے زمین کے خزائن کے اوپر قرار دو، میں اس کی حفاظت کرنے والا اور بہت بہتر جاننے والا ہوں۔ اب یہ واقعہ ہم یوسف علیہ السلام کا بھی نہیں پڑھتے، لیکن یہ صحیح سند روایات میں بقیہ جتنے واقعات لے کے آتے ہیں وہ سنداً ثابت ہی نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بیانات کو لے کے آتے ہیں، اقوال کو لے کے آتے ہیں، انہوں نے خود کہا یوسف علیہ السلام نے، لیکن کب کہا کہ ضروری ہو گیا کہ کچھ انتخاب کریں، تو انہوں نے ایک ایسی چیز انتخاب کی جو اللہ تعالیٰ کی حکمت و تدبیر کے مطابق تھی۔ یعنی امام رضا علیہ السلام نے قتل کی بجائے کیوں ولی عہدی کو قبول کیا؟ یہ حکمت الہی ہے، تدبیر الہی ہے، ان کی نگاہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کے حکم سے وہ ان امور کو انجام دیتے ہیں۔ وَدَفَعَتْنِي الضَّرُورَةُ، اسی طرح سے مجبور کیا گیا، اس ضرورت نے مجھے دھکیلا ہے کس کی طرف؟ الی قبول ذالک، کہ میں اس کو قبول کروں، علی اکراہ و اجبار، مجبور کیا گیا ہوں، مجھ کو انہوں نے زبردستی میرے ساتھ کیا، بعد الاشراف علی الہلاک،
اور ہلاکت کے اوپر مجھے انہوں نے آ کھڑا کیا، علی انی ما دخلت فی ھذا الامر الا دخول خارج منہ، کہ ایک ہی صورت میں میری جان بچ سکتی ہے، اور وہ صورت کیا ہے کہ میں اس ولی عہدی کو قبول کروں۔ فإلی اللہ المشتکى وهو المستعان، اور شکوہ اللہ ہی کی بارگاہ میں میرا ہے، اور وہی بہترین مدد کرنے والا مددگار ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس حدیث نمبر دوسری حدیث بھی آتی ہے، حدیث نمبر 3 قدر تفصیلی ہے، اس کو ہم ابھی ترک کرتے ہیں اور ایک اور روایت کی طرف جاتے ہیں۔ یہ روایت بھی ہمارے پاس تھوڑی طولانی ہے، لیکن اس میں تذکرہ یہ بھی ریان بن سلط سے ہے اور صحیح سند ہے، حدیث نمبر 22، کیونکہ اس میں 30 روایات ہیں۔ حدیث نمبر جو 22 ہے وہ بھی قدر طویل ہے۔ تو اس سے پہلے ایک اور روایت ہے جو غالباً حدیث نمبر 29 ہے۔ حدیث نمبر 29 پہلے میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 29، 28، 29 یہ قدر مختصر ہیں۔ ان میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے جو استدلال کیا گیا ہے، اس میں فضل بن سہل اس کی طرف اشارہ ہے۔ فضل بن سہل یہ اصل میں پلانر تھا، اس نے آ کے پورا پلان بنایا اور پورا کا پورا اس نے ایک جال بنا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ولی عہدی کی صورت میں اس نے قرار دیا۔ اور فضل بن سہل اسی کے مشورے کے اوپر مامون عمل کیا کرتا تھا۔ بہرحال ابھی ہم حدیث نمبر 22 کا مطالعہ کرتے ہیں، وقت کیونکہ قلیل ہے۔ ریان بن سلط کہتے ہیں کہ اکثر لوگ امام رضا علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لیے آتے، اور ان میں جو افراد تھے وہ بڑے بڑے قائدین تھے، عامۃ الناس تھے، اور من لم یحب ذالک، اور وہ لوگ بھی تھے جو نہیں چاہتے تھے۔ بعض ایسے افراد تھے جو امام رضا علیہ السلام کے دشمن، خوارج طبقہ تو اس وقت بڑے زوروں کے اوپر تھا، وہ لوگ بھی تھے جو نہیں چاہتے تھے، انہوں نے بھی آ کے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، کیونکہ سازش تھی، اس لیے مامون نے پیچھے سے سب کو دھکیلا اور زبردستی بیعت کرائی۔ وقالوا ان هذا من تدبیر فضل بن سہل ذی الریاستین، کہ یہ کام کس کے مشورے سے ہوا ہے، یعنی یہ پلان کس نے بنایا ہے؟ فضل بن سہل، جس کا لقب تھا ذو الریاستین، 2 ریاستوں والا۔ صحیح، بالفاظ دیگر حدیث نمبر 22 کے اوپر آپ تھوڑی دقت کریں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے سفر کر کے اسی خراسان میں، جسے باب مشہد کہتے ہیں۔ یہ دارالخلافہ مامون نے بنایا ہوا تھا، بڑا خوبصورت سرسبز، افغانستان کی سرزمین سے یہ لگتا ہے، تو یہ تب اس دور میں معروف علاقے شمار ہوتے تھے۔ اب آ کے ہاتھوں پہ بیعت شروع کرنا، یعنی بہت بڑی محفل اس نے جمائی اور لوگوں کو حکم دیا کہ آ کے بیعت کریں۔ مثلا ایک دن قائدین آ کے بیعت کر رہے ہیں، ایک دن عمومی افراد آ کے بیعت کر رہے ہیں، پھر جو نہیں چاہتے تھے وہ بھی آ کے بیعت کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک سازش بنائی گئی ہے، اور اس سازش کو کامیاب کرنے کے لیے سب کا بیعت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ سازش کس نے بنائی؟ ھذا من تدبیر الفضل بن سہل ذی الریاستین فبلغ المأمون ذلک فبعث الی فی جوف اللیل فسرت الیہ۔ تو یہ بات جو ہے، یہ خبر مامون کو بھی پہنچی، تو اس نے میری طرف رات کی تاریکی میں بھیجا اور میں اس کی طرف گیا، یعنی ریان بن سلط یہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف پیغام بھیجا۔ جب یہ بات پہنچ گئی مامون کو بھی، یار سب نے کر لی ہے، بیعت کر لی ہے، تو ریان بن سلط مخصوص امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ تب اس نے تفصیلات معلوم کرنے کے لیے مامون نے بلایا، تو رات کی تاریکی میں یہ گیا۔ فسرت الیہ فقال، تو مامون نے کہا، یا ریان بلغنی ان الناس یقولون ان بیعت الرضا کانت من تدبیر الفضل بن سہل، کہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امام رضا علیہ السلام کی اتنے بڑے پیمانے پہ بیعت کی جا رہی ہے، یہ ساری پلاننگ فضل بن سہل کی ہے، کیونکہ اب انہوں نے پلان تو یہ بنایا تھا کہ نہیں، مامون بڑا قریبی ہے امام رضا علیہ السلام کا، انہیں بڑا چاہتا ہے، جیسے ابھی بھی اہل سنت یہی کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ
اب پتہ یہ لگ جائے اور لوگ یہ کہنے لگ جائیں کہ نہیں یہ تو فضل بن سہل کی ساری پلاننگ ہے اور ایک سازش ہے، تو وہاں پہ مامون کی سازش کامیاب ہو رہی ہے یا ناکام ہو رہی ہے؟ ناکام ہو رہی ہے ادھر، کیونکہ لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ یہ تو فضل کروا رہا ہے، یہ تو لوگ اپنے سارے اختیار سے نہیں کر رہے۔ تو اس نے کہا امام رضا علیہ السلام کی یہ بیعت، مامون نے پوچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تدبیر فضل بن سہل ہے، فقلت یا امیر المؤمنین یقولون ذالک، ریان بن سلط نے کہا وہی جس ہم نہیں کہتے وزیر اعظم صاحب، ادھر کوئی اب دلیل نہ لے آئے، دیکھو مامون کو امیر المؤمنین کہہ دیا۔ اب آپ کی جتنی میٹنگز ہو وہاں پہ وزیر اعظم بیٹھا ہو تو اس کا نام لینے کی بجائے یہی کہیں گے وزیر اعظم، وائلا آپ یہ کہیں گے دنیا میں سب سے عظیم ترین وزیر یہ ہے، یہ نظریہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں نا بال کی کھال اکھیڑنی ہے تو کہیں گے دیکھو ریان صحابی تھا امام رضا علیہ السلام کا، وہ جب پہنچا تو اس نے اس طاغوت کو کیا کہا، امیر المومنین کہا یا نہیں کہا؟ تو اس نے امیر المومنین سمجھتے ہوئے امیر المومنین نہیں کہا، وہاں پہ ایک صدر کی طرح، جیسے آپ کہیں گے صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، تو صدر صاحب کہنے سے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ معتقد ہو جائے اس کا، تو یہاں پہ امیر المومنین کہنا لقب کے اعتبار سے ہے کہ جو ان لوگوں کو دیا گیا، ورنہ دینی اعتبار سے فقط امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے یہ رواں ہے اور جائز ہے، بقیہ کسی کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ اے امیر المومنین لوگ یہی کہتے ہیں، قال ویحک کہ تیرا برا ہو یا ریان، ایجسر احد ان یجی الی خلیفۃ وابن خلیفۃ قد استقامت لہ الرعیت والقواد واستوت لہ الخلافۃ، کیا کوئی جسارت ایک بندہ کر سکتا ہے کہ وہ خلیفہ کی طرف یا خلیفہ کے بیٹے کی طرف آئے اور اس کے لیے رعیت جو ہے وہ موجود ہے، یعنی حکومت اسے حاصل ہو چکی ہے، قائدین جو ہیں وہ اس کے سامنے آ کے کھڑے ہیں اور خلافت اس کے ہاتھ میں آ چکی ہے، فیقول لہ ادفع الخلافہ من یدک، اور پھر وہ آ کے کہے کہ مجھے خلافت، مامون نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ تم دیکھتے نہیں ہو میرے ہاتھ میں سب چیزیں ہیں، میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، میرے سامنے سب قائدین جھک گئے ہیں، میرے سامنے سب منصب والے وزراء آ کے حاضر ہو گئے ہیں، خلافت میرے ہاتھ میں ہے، کوئی شخص یہ کر سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے خلافت کسی دوسرے کے ہاتھ میں تھما دے؟ کہتے ہیں یہ کیا فیقول لہو، کیا وہ یہ بندہ کوئی کہہ سکتا ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں، ادفع الخلافہ من یدک، میرے ہاتھ سے خلافت لے لو، الی غیرک، اور اس دوسرے کو دے دو۔ ایجوز ھذا فی العقل، کوئی عقل اس بات کو قبول کرتی ہے، یعنی وہ اپنی سازش کو کامیاب کرنے کے لیے ریان کو وہ ہے جسے کہتے ہیں کہ ذہن اس کا جو ہے تبدیل کرنے کی کوشش ہے، جسے ذہن جو ہے وہ واش کرنا کہتے ہیں یا ذہن بھرنا کہتے ہیں اپنے نظریات سے۔ تو کہہ رہے کہ دیکھو میں تو امام رضا علیہ السلام کو خلوص سے ان کو پوری خلافت کی پیشکش کی ہے، جبکہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، حکومت میرے ہاتھ میں ہے، پوری ریاست کے اوپر میرا قبضہ ہو چکا ہے، لیکن کوئی عاقل انسان یہ کام کرے گا؟ میں عقیدت مند ہوں، میں انہیں یہ مقام دینا چاہتا ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں۔ قال قلت لہو، ریان کہتے ہیں میں نے اس سے کہا، لا واللہ یا امیر المؤمنین ما یجسر علی ھذا احد، کہ کوئی شخص اگر حکومت میں آ جائے اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ عاقل انسان ہو، قسم بخدا اے امیر المؤمنین وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ قال لا واللہ ما کان کما یقولون ولکنی ساخبرک بسبب ذلک، کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جو یہ لوگ جیسا کہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں جلد اس بات کی خبر دوں گا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ انہ لما کتب الی محمد اخی یأمرنی بالقدوم علیہ فابیت عقد علی بن عیسی بن حامان، پھر آگے وہ ایک تاریخ کو ذکر کر رہے ہیں اور اس حصے کو ہم ترک کرتے ہیں، لیکن اس سے صرف یہ حاصل کرنا مقصود تھا کیونکہ یہ روایت تقریباً 2-3 صفحوں کی پر مشتمل ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہاں سے ایک ہم نے بات اور حاصل کر لی کہ سازشی پیچھے ہاتھ تھے، اور جو یقولون الناس یقولون مامون نے اشارہ کیا، یقیناً یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو مامون کے وزراء ہیں، وہ لوگ تو وہی کہیں گے جو مامون کہہ رہے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تدبیر فضل بن سہل ہے؟ صحیح، یہ کون سے افراد ہیں کہ جنہوں نے اس کی نسبت جو ہے فضل بن سہل کی طرف قرار دی ہے؟ یہ شیعہ حضرات ہیں،
کیونکہ ریان بن سلط شیعوں میں سے ہے، اور مامون نے شیعوں کو ہی بٹھانے کے لیے اور ان کو قابو کرنے کے لیے پروپیگنڈا یہ کیا تھا اور ولی عہدی کا عہدہ دیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ میں مرحلہ با مرحلہ اپنے اس سازش میں ناکام ہوتا چلا جا رہا ہوں، اس لیے مامون نے ریان بن سلط کو خصوصی طور پہ بلایا اور اس سے یہ تقاضا کیا کہ تم اس کی تفصیل مجھے آگے بتاؤ۔ ہم اس کے علاوہ ایک اور روایت سے ایک استدلال کرتے ہیں اور اس روایت کو پڑھتے ہیں کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ میرا کوئی حکومت سے تعلق نہیں، یہ حدیث نمبر 29 ہے۔ اس باب میں 30 روایت تھی، اب حدیث نمبر 29، یعنی ہم چند نکات بھی حاصل کر لیں ان روایات سے اس مختصر وقت میں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے معرفت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا سبب بن سکتی ہے۔ پہلی روایت میں آپ نے دیکھا کہ مجبوراً قتل کر دیے جاتے اگر ولی عہدی قبول نہ کرتے، اور ہمارے ہاں جو اس کا بہانہ بنا کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، وہ اگر نہ یہ بہانہ بنائیں اور نہ اقدام کریں تو کوئی انہیں پوچھے گا نہیں، بلکہ ان کی ممکن ہے کہ کوئی خاطر تواضع وہ کی جائے۔ نمبر 2، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ جو تدبیر چلی تھی، یہ مامون اور اس کے وزیر فضل بن سہل نے چلی تھی، اور ایک نو یہ لوگ ناکام اپنی اس تدبیر میں ہوتے رہے۔ تیسری یہ روایت، اسے تیزی سے ملاحظہ کریں، یہ روایت معمر بن خلاد نے نقل کی ہے اور صحیح سند ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے خود امام رضا نے یہ فرمایا، قال علی مامون، کہ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں مامون نے مجھے کہا یومن، ایک دن، یا ابا الحسن، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے، انظر بعض من تثق به نولیہ هذه البلدان، کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو بعض آپ کی نظر میں قابل اعتماد ہیں، ہم ان بلدان التی قد فسدت علینا، جو ہمارے سامنے فاسد ہو چکے ہیں، ان کے اوپر ہم اسے ولایت دے دیتے ہیں۔ فقلت لہ تفیلی و اوافی لک، کہ تم میرے لیے وفا کرو تو میں تمہارے لیے انشاءاللہ تعالی وفا کروں گا، یعنی تم میری بات مانو میں تمہاری بات مانوں گا۔ یعنی مامون نے کیا کہا کہ قابل اعتماد بندے کچھ دیں، میں انہیں ولایت دوں ان علاقوں کے اوپر بٹھاؤں، آپ کے جو قابل اعتماد بندے ہوں۔ وہ بھی تیز تھا، بعد میں ممکن ہے قتل کرا دیتا۔ امام رضا علیہ السلام بتا دیتے ہاں وہ اس کا اہل ہے، وہ اس کا اہل ہے، تو بعد میں اس نے کیا بیان کیا، فسدت علینا، وہ علاقے پہلے ہی فاسد ہیں، تو بہانہ آسان ہے کہ جی ادھر پہلے فساد تھا تو اس فساد میں آپ کا یہ بندہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا۔ تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں تمہارے ساتھ تمہارے اس بات کو مانتا ہوں، تم بھی میری بات مانو گے۔ فإنی انما دخلت فیما دخلت علی ان لا آمر، کیونکہ میں اس معاملے میں جس میں میں ابھی داخل ہوں صرف اس شرط کے اوپر، فقط اور فقط، انما آیا ہے جو حصر پہ دلالت کرتا ہے، فقط اور فقط اس شرط کے اوپر ہوں ان لا آمر فیہ، کہ میں اس معاملے میں کوئی حکم جاری نہیں کروں گا، ولا انہا، کسی ایک کو بھی نہیں روکوں گا۔ تم ظلم کرتے ہو، تم کوئی اور کام کرتے ہو، میں تمہیں نہ حکم دیتا ہوں کسی بات کا، نہ تمہیں روکتا ہوں۔ کیونکہ مامون کے ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ ولی عہد بن جائیں گے تو میں جن چیزوں کا اجرا کروں گا تو اس میں جو صحیح کام ہوں گے تو امام کی تائید ہوگی، اور میں کہا کروں گا یہ تو امام نے حکم دیا تھا، یہ تو امام رضا علیہ السلام کے حکم سے ہو رہا ہے، اور کوئی چیز منع ہو جائے گی تو میں کہوں گا یہ تو امام رضا علیہ السلام نے منع کر دیا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے اعلانیہ طور پہ کہا کہ نہ میں حکم دوں گا نہ میں نہیں کروں گا، یعنی جتنے حکومت کے یہ کام ہو رہے ہیں اس میں میرا دخل ہی نہیں ہے، اس کی نسبت تم مامون کی طرف دینا، نہ کہ میری طرف دینا۔ پھر ولا اعزلہ، میں کسی کو معزول بھی نہیں کروں گا، ولا اولیہ، اور نہ میں کسی کو ولی اوپر سرپرست یعنی حاکم بناؤں گا، ولا اشیرہ، اور نہ کسی کی طرف اپنا مشیر بناؤں گا یا اس کی طرف اشارہ کروں گا یا اپنا کوئی قریبی مشیر بنا لوں گا، حتی یقدمنی اللہ قبلک، کہ تم سے پہلے اللہ نے اس کو میرے لیے مقدم کر کے یعنی حکم دیا ہو۔ فواللہ ان الخلافۃ لشیء ما حدثت بہ نفسی، کہ یہ جو خلافت ہے ایک ایسی شے ہے کہ میں نے اپنے نفس میں کبھی بھی اس کے متعلق کچھ نہیں سوچا۔ وَلَقَدْ كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ، میں مدینہ میں تھا، أَتَرَدَّدُ فِي طُرُقِهَا عَلَى الدَّابَّةِ، اپنی سواری پہ چلتا پھرتا گزرتا تھا، عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ وَإِنَّ أَهْلَهَا وَغَيْرَهُمْ يَسْأَلُونِّي الْحَوَائِجَ
مدینے کے لوگ اور دیگر باہر سے لوگ آتے تھے اور مجھ سے اپنے مسائل اور مشکلات پوچھا کرتے تھے، فَأَقْضِيهَا لَهُمْ، میں ان کے لیے قضاوت کیا کرتا، ان کی مشکلات حل کیا کرتا تھا۔ فَيَسِيرُونَ كَالْأَعْمَامِ لِي وَإِنَّ كُتُبِي لَنَافِذَةٌ فِي الْأَمْصَارِ، تو اسی طریقے سے وہ آتے جاتے میرے پاس رہتے تھے اور میں ان کی مشکلات حل کرتا، اور میری خط و کتابت ہوتی تھی اور یا میں جو فیصلے کرتا تھا وہ ان شہروں میں نافذ ہوا کرتے تھے۔ وَمَا زِدْتَنِي مِن نِعْمَةٍ هِيَ عَلَيَّ مِن رَبِّي، تم نے جو میرے اوپر اور آگے اضافہ کیا ہے یہ میرے اوپر میرے رب کی طرف سے کرم ہے۔ فَقَالَ لَهُ أَفِي لَكَ، کہ پھر اس نے کہا کہ میں اس معاملے میں آپ سے شرط باندھتا ہوں کہ جیسا آپ نے کہا ویسا ہی کروں گا، یعنی بالفاظ دیگر اس نے امام کی یہ بات قبول کر لی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اس وقت یہ ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں تو میری شرائط مانو۔ میری شرائط کیا ہے کہ میں نہ کسی کو حکم دوں گا، نہ کسی کو ہٹاؤں گا، نہ کسی کو والی بناؤں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ کسی سے مشاورت کروں گا، اور نہ کوئی میرے لیے مشیر بن کے ادھر آئے۔ میں ایک عام سادہ زندگی بسر کیا کرتا تھا، لوگوں کی مشکلات حل کرتا تھا، اور اسی طرح کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب اس نے دیکھا کہ یہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام تو آ گئے ہیں اور ادھر ڈٹ گئے، تو پھر وہی بات، تو اس نے کہا آگے سفر کیا جائے، یعنی آگے معاملہ لے کے جایا جائے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اتنا قبول کرتا ہوں، آپ اس سٹیٹس کے ساتھ تو لوگوں کے سامنے رہیں، ولی عہدی کے سٹیٹس کے ساتھ رہیں، لیکن لوگوں کو بھی بتا دی امام رضا علیہ السلام نے، کیونکہ اس کی چالوں میں سے ایک چال تھی مامون کی کہ میں سارے امور جاری کروں گا، اور نسبت کس کی طرف دی جائے گی؟ امام رضا علیہ السلام کی طرف۔ اور امام رضا علیہ السلام نے اس شرط کو باندھ کے اس کی اس سازش کا رخ بھی ختم کر دیا اور اس کا دروازہ بند کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ ولی عہدی کاملاً ایک کٹ پتلی ولی عہدی تھی، جس کا کوئی بھی اثر امام رضا علیہ السلام کی اقتدار اور ان کی قوت کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ مجبور کیے گئے۔ باقی انشاءاللہ کسی اور موقع پہ نکات کو ملاحظہ کریں گے، اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔